علی کا رتبہ، علی کی شان تو کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا، لیکن علی کیسے؟ میرے مجالس کا عنوان ہوگا علی والا کیسا۔ تو ساری زندگی جو آپ نے سنا اور سنتے رہیں گے اور مرتے دم سنیں گے، بلکہ قبر میں جا کے بھی جب تلقین پڑھائی جائے گی نا، وہاں بھی آپ کو علی کا نام سنایا جائے گا، علی کیسے۔ لیکن کبھی یہ بھی سن لیجئے کہ علی والا کیسا۔ اور یہ پورے 12 دن یہ موضوع نہیں رہے گا، اس لیے کہ ان 12 دنوں میں کچھ اہم تاریخیں بھی آ رہی ہیں، ان تاریخوں کا موضوع چلے گا، لیکن چونکہ زیادہ تر تاریخیں مولا کی شہادت کے حوالے سے ہیں، اس لیے آدھی سے زیادہ تقاریر کا عنوان یہی رہے گا، علی والا کیسا۔ یہ میں نے ابھی سے عرض کیا، مگر آج میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول نے جس شخصیت کا غم 1 سال مسلسل کیا، عام الحزن یا سنت الحزن، آپ بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں، تاریخ اسلام میں اور کوئی ایسی وفات یا شہادت آپ کو نہیں ملے گی کہ اس انداز سے اللہ کے رسول نے پورا 1 سال۔ تو کیا ہم صرف ایک رات کے 50 منٹ کی تقریر کے بعد یہ سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا اس ذات کا جس کے لیے خود اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا بجز خدیجہ طاہرہ کے؟ تو ہمارا آج کا موضوع شہزادی ہی کے حوالے سے ہے، تاکہ میں اس ثواب میں بھی شریک ہو جاؤں۔ کل کا دن جو گزر گئی کل، وہ شہزادی خدیجہ طاہرہ۔ شہزادی خدیجہ وہ ہیں کہ جو اسلام سے بہت پہلے سے ہی عرب میں طاہرہ کہلاتی تھی۔ یہ بہت بڑا لقب ہے، اسی سے آگے چل کے آیہ تطہیر بنتی ہے۔ تو طاہرہ کا لقب شہزادی خدیجہ کا قبل اسلام ہی تھا۔ تو شہزادی کا حق صرف ایک دن کے 50 یا 40 منٹ کے بیان سے ادا نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اگر پورا اشرا پڑھوں تب بھی حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا مجھے بھی ثواب مل جائے، تھوڑا میری ماں کا تذکرہ ہو جائے، خدیجہ طاہرہ ہم سب کی ماں ہیں، لیکن اس کو میں ربط دیتا ہوں جو میری معلومات کے مطابق ماہ رمضان کی پہلے 10 دن کی تقاریر کا عنوان تھا توحید۔ میری معلومات کے مطابق عنوان توحید تھا، توحید پروردگار کا وجود۔ توحید کے 2 حصے ہیں، روزے کے عالم میں آپ ہیں اور روزہ بھی اس وقت آخری مرحلوں میں ہے، تو زیادہ خشک گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک تمہید کے 2 جملے ہیں بس۔ توحید 2 چیزیں، اللہ ہے کہ نہیں، یہ بھی توحید کا حصہ ہے، یعنی وجود خدا، ڈز گاڈ ایگزسٹ، خدا ہے کہ نہیں، اور پھر اگر ہے تو وہ ایک ہے کہ ایک سے زیادہ۔ دونوں انداز سے قرآن اور حدیث نے، قرآن اور معصومین نے، ثقلین نے سمجھایا۔ کبھی وجود خدا کی دلیل دی کہ ہے خدا، اور کبھی یہ دلیل دی کہ ہے تو لیکن وہ ایک ہی ہے، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، دونوں چیزیں۔ تو پہلے 10 دن آپ نے توحید کا بیان سنا ہوگا۔ توحید پہ قرآن بھی بول رہا اور بہت زیادہ بول رہا۔ توحید نہج البلاغہ بھری پڑی ہے، توحید صحیفہ کاملہ کا سب سے اہم موضوع توحید ہے، معصومین کی دعاؤں کا اہم ترین موضوع توحید ہے۔ آپ میں سے کسی نے اگر حج کیا تو میدان عرفات کی اہم ترین دعا کا حسین کی اول سے آخر تک توحید کا بیان ہے۔ تو معصومین توحید پر، اور یہ کہہ کر، جیسے آپ کسی بچے سے بھی پوچھئے قرآن کیسے شروع ہوتا ہے، یا تو علم کے سورہ کا ذکر کرے گا، یا یہ کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ نہج البلاغہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ آغاز نہج البلاغہ پہلا جملہ یہ ہے جیسے قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، نہج البلاغہ ساری تعریف اس اللہ کی کہ بیان کرنے والے اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو انسانی طاقت سے یہ باہر ہے، توحید پروردگار۔ مگر جتنا ہر آدمی کی کیپیسٹی اور عقل ہے اس کے اعتبار سے معصومین نے دعاؤں کے ذریعے سمجھایا، مولانا نہج البلاغہ کے خطبات کے ذریعے سے سمجھایا، چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ کے ذریعے سے سمجھایا۔ مگر سب سے پہلے اس موضوع پر کس نے روشنی ڈالی؟ خود اللہ نے قرآن کے ذریعے سے۔ اب قرآن میں اللہ اپنے وجود کے لیے بھی 10 دن کا موضوع 11ویں دن کے شروع کے 10 منٹ میں مکمل ہو رہا۔ اللہ نے اپنے وجود کی دلیلیں بھی دی قرآن کی میں آیتوں پہ آیتیں کہ میں ہوں، اور اللہ نے اپنے ایک ہونے کی دلیل بھی دی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ دیکھو اگر 2 خدا ہوتے تو زمین و آسمان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی، فساد برپا ہو جاتا۔ تو اب یہ ہے، یہ وجود خدا کے لیے آیت نہیں آئی ہے، یہ ہے کہ نہیں خدا ہے مگر ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے۔ تو یہ ایک حصہ، اور پہلا حصہ ہے خدا۔ اب خدا اپنے آپ کو، اب توجہ دیجیے، اب خدا اپنے آپ کو
اپنے وجود کو، میں ہوں یہ نہیں ہے خدا، بغیر خدا کے کائنات نہیں چل سکتی، اس کے لیے دلیلیں لا رہا۔ اب جو دلیلیں لا رہا ہے اس میں یہ دلیل بھی ہے سورج کا نکلنا، چاند کا چمکنا، ہواؤں کا چلنا، زمین و آسمان کی گردش، بارشوں کا برسنا، مخلوقات کی تخلیق، یہ ساری چیزیں قرآن بتا رہا ہے نا، ان میں ایک یہ نشانی قرآن بتا رہا ہے اپنے وجود کی، خدا میں ہوں، میرے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں کتنی عجیب نشانی ہے، کوئی سائنسی نشانی نہیں ہے، کوئی زمین اور آسمان کی باتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اتنا اہم ہے۔ سورہ روم کی آیت، یہ وہ آیت ہے جو ابھی آپ تلاوت کریں گے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین رات شب قدر کہلاتی ہے، اس کے اندر جو قرآن کے 3 سورے پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کیے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، ان میں سے ایک سورہ روم ہے، اس کی آیت نہیں۔ اور سنیے، شادی کے کارڈ جو بھیجے جاتے ہیں، چاہے وہ پہلے زمانے کے اعتبار سے چھپے ہوئے کارڈ، ہارڈ کاپی، چاہے آج کل کے اعتبار سے ای میل یا یوٹیوب یا واٹس ایپ کے ذریعے سے جاتے ہیں، اس کے اوپر قرآن کی جس آیت کا عام طور پہ انتخاب کیا جاتا ہے وہ یہی آیت۔ کیا ہے آیت؟ آیت یہ ہے کہ خدا، اس سے پہلے کی آیتیں، اس کے بعد کی آیتیں سب شروع ہو رہی ہیں، سب کا اسٹارٹ ایک ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ۔ دیکھو میرے وجود کی ایک علامت، میرے وجود کی ایک نشانی۔ کتنے بے عقل لوگ ہیں، کتنے احمق لوگ ہیں جو یہ سب دیکھ کر بھی مجھ کو نہیں مانتے ہیں۔ خدا سمجھا رہا ہے، اس سے پہلے کی آیتوں میں سورج چاند کا تذکرہ، اس کے بعد کی آیتوں میں ہوا اور بارشوں کا تذکرہ۔ یہ آیت کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ دیکھو خدا کے وجود کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا۔ عورت کی خلقت، عورت کی کریشن، عورت کا وجود، عورت کی تخلیق، قرآن اللہ کے وجود کی نشانی قرار دے رہا ہے کہ اللہ کے ہونے کی ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی، اور عجیب لفظ ہے، تمہارے لیے تم میں سے بیویاں بنائی۔ یہ کیا مطلب تم میں سے کا مطلب؟ دیکھیے حوروں کے ساتھ ٹائم گزر سکتا ہے، زندگی نہیں گزر سکتی۔ جنت میں حوریں ملیں گی نا، مگر حوریں انسان نہیں، وہ الگ ہے، تو ان کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے، کچھ اچھا سیر و تفریح کا وقت، کچھ اچھا پلیجر کا ٹائم، لیکن زندگی نہیں گزرتی ہے۔ زندگی اسی کے ساتھ گزرتی ہے جو تم جیسا انسان ہو۔ تو اللہ نے تمہارے لیے تم جیسی بیویاں بنائی ہیں، لیکن رکی اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، نہ ضرورت ہے، نہ وقت ہے، نہ اس مجمع کے لیے یہ موضوع مناسب ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک طرف ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کے لیے کہا نا، انسان کیوں پیدا ہوا؟ عبادت۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے لیکن عورت کیوں پیدا کی گئی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عورتوں کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ تمہیں سکون پہنچائیں۔ انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، کہا کہ عورت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ لِتَسْكُنُوا، سکون، وہ تمہیں سکون پہنچائیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور سکون نہیں آ سکتا جب تک کہ تمہارے درمیان محبت کا رشتہ نہ ہو۔ اگر تمہاری جوتی ہو اور اس کا سر ہو، تمہارا تھپڑ ہو اور اس کا گال ہو، تو سکون تو نہیں آئے گا نا۔ تو کہا کہ سکون کے لیے پیدا کیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور اس لیے تم دونوں کے درمیان مودت۔ کتنا بڑا لفظ ہے مودت، کتنا بڑا لفظ ہے مودت، اہل بیت کے حوالے سے آتا ہے۔ یہاں کہا کہ نہیں، ہم نے تمہارے درمیان مودت پیدا کی، اور رحمت پیدا کی ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ عام آدمی تو سمجھے گا بھی نہیں کہ ہم کیا کہیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، صرف عقل رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی کتنی بڑی نشانی بتائی۔ اب یہاں پہ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو توجہ ہے وہ یہ ہے کہ بیویوں کو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ سکون ملے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے ہر انسان پیدا ہوا تاکہ میری عبادت کرے، یہاں کہہ رہا ہے کہ عورتیں کیوں پیدا کی گئیں؟ تاکہ تمہیں سکون دے۔ یعنی یہ خلاصہ یہی ہوا کہ عبادت کا لفظ ہے نا، قرآن نے کہا عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کے طریقے الگ ہوتے ہیں، کسی کی عبادت کسی طریقے سے، کسی کی عبادت کسی طریقے سے ہے۔ کہا کہ عورت کی عبادت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر اور گھر والوں کو سکون پہنچائے۔ جو عورت جتنا زیادہ سکون پہنچائے گی وہ اتنی ہی عبادت گزار ہے۔ ہر ایک کی عبادت کا طریقہ الگ الگ ہے۔ دیکھیں نماز روزہ جو فروع دین بیسک ہیں وہ سب کے لیے ایک ہے، لیکن اس میں بھی جہاد عورت کے لیے نہیں ہے وہ والا جہاد جو مردوں کے لیے، مردوں کی عبادت ہے وہ عورت کی عبادت ہے۔
یعنی کربلا کو مختصر کر کے بعض علماء ایک جملے میں بیان کرتے ہیں، کربلا کے مردوں کا جہاد تھا میدان میں جا کر جان دینا، اور عورتوں کا جہاد تھا ان مجاہدین کو تیار کرنا، تو وہ بھی ان کا جہاد، یہ بھی ان کا جہاد، طریقہ جہاد الگ الگ ہے، تو طریقہ عبادت الگ ہے۔ مردوں کا جہاد الگ، مردوں کی عبادت الگ ہوگی، لیکن عورتوں کی عبادت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سکون پہنچائیں، یہ تو پہلی بات ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت سن لیجیے، یہ کچھ تمہیدی باتیں میں اپنی ماں کی طرف بڑھ رہا ہوں، شاید یہ ذکر کل جا کے مکمل ہو جائے، لیکن مجھے یاد ہے جب میں نے مجالس پڑھنا شروع کی تھی، شہزادی کونین کی شہادت، کتنا بڑا کائنات کا صدمہ، کربلا کا پورا واقعہ ہی اس کی وجہ سے ہوا، لیکن شہادت کے دن ایک مجلس ہوتی تھی بس۔ مجھے یاد ہے جب میں نے مجالس شروع کی تھی، شہزادی کی وفات، لوگ جنتری میں دیکھتے تھے یہ 3 جماعت ثانی ہے، ایک مجلس ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ زمانہ بدلا، مومنین کو اویئرنیس آئی، غیروں کی بات چھوڑیے، اپنے لوگوں کو، اتنی عظیم شخصیت اور صرف ایک رات کے چند منٹ ان کے مصائب، یہ حق ازارہ کا ادا ہو گیا نہیں، پھر 3 مجلسیں ہونے لگی، پھر اس کے بعد اور توجہ ہوئی، 5 ہونے لگی۔ اب اس کے بعد نہ صرف یہ کہ کئی جگہوں پہ دنیا میں شہزادی کونین کی شہادت پر عشرے ہوتے ہیں، بلکہ جو 2 مشہور تاریخیں انڈیا پاکستان میں، ویسے تو بہت تاریخ ہیں، دونوں میں عشرے ہوتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ نا جناب خدیجہ طاہرہ کا ذکر صرف ایک رات حق ادا نہیں ہوگا، تو میں کم از کم اس کو 3 دن کرنا چاہتا ہوں، ایک دن کل آپ سن چکے، ایک آج آپ تمہید سن رہے ہیں، لیکن اب یہ تمہید ختم ہو رہی ہے۔ آئیے، کیا قرآن نے کہا بیویوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں سکون پہنچائیں۔ ایک سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، میں آج کی تقریر کو دیکھ رہا ہوں، ذرا سے خشک ہو رہی ہے، لیکن بس اس کو اب ذرا آسان کرتا ہوں۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، اے رسول جب یہ تمہارے پاس زکوٰۃ وغیرہ لے کے آئیں، اسی آیت پر عمل ہوتا ہے، جب آپ کسی مرجے کو خمس دیتے ہیں تو اس رسید پر آپ کے نام کے بعد آخر میں یہی آیت پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کا نام ہوتا ہے، رقم ہوتی ہے، آگے وضاحت ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، خمس ہے، سہم امام ہے، سہم سادات ہے، فطرہ ہے، اور پھر آپ کے حق میں ایک دعا ہوتی ہے، یہ رسید پہ چھپا ہوا ہے۔ پیغمبر کو اللہ نے سورہ توبہ میں حکم دیا ہے کہ ان لوگوں سے زکوٰۃ لو اور پھر ان کے لیے دعا کرو پلٹ کے، یہ زکوٰۃ دیں گے تمہیں تو تم اس کے حق میں دعا کرو۔ بہت سے لوگ آج کل بھی خمس کو نہیں مانتے ہیں تو دینے کو تیار نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو خمس سے لیتا ہے یعنی امام وقت ہوگا تو پلٹ کے تمہیں دعا کرے گا۔ ارے امام کی دعا کی خاطر تو آدمی اپنے آپ کو بیچ ڈالے تب بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں یہ 100 روپے پہ 20 روپے، یہاں کا سکہ تو بہت بڑا ہے، 100 دینار پہ 20 دینار دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، 20 دینار تو واقعاً بہت بڑا ہے، شاید جان نکلے بھی، لیکن دیکھو قرآن بتا رہا ہے اس کے بدلے میں فوراً کیا تمہیں ملے گا، فوراً، باقی برکتیں تو بعد میں ہیں، فوراً اے رسول ان کے حق میں دعا کرنا جب یہ اپنے واجبات تمہیں دینے جائیں۔ ارے واجبات ہم دے رہے ہیں، کون سا احسان کر رہے ہیں، تو ہم پر واجب ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول ہو، واجبات بھی ادا کرو گے اور پلٹ کے تمہارا شکریہ ادا کریں گے، تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد قرآن نے کیا کہا، ان کے لیے دعا کرو کیونکہ تمہاری دعا سکنن لہم، ان کو سکون پہنچاتی ہے۔ رسول کسی کے لیے دعا کر دے، اس سے زیادہ سکون کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آتے ہیں لوگوں کے پاس، ہم جیسے طالب علم، ہماری حیثیت کیا، ممبر پہ آ جاتے ہیں تو تھوڑا احترام بھی ملتا ہے، لیکن ویسے کیا حیثیت ہے؟ کہتے مولانا وہ مثلا فرض کیجئے کہ جاب کا مسئلہ، دعا کر دی، بچے نے آ کے کہا مولانا امتحان دیا ہے، دعا کر دی، کسی نے کہا بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دی۔ یہ ماہ رمضان دعا کا بہت اہم مہینہ ہے۔ آج میں نے 2 آیتوں سے مجلس شروع کی ہے، ابھی میں دوسری والی آیت کو بیان کر رہا ہوں، پہلی والی آیت دعا کی، وہ انشاءاللہ کل اس کا بیان کھل کے ہوگا، تو کہا دعا کر دیجیے۔ کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے کہ مولانا دعا کر دی، کسی کا کوئی ویزے وغیرہ کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، دعا کر دیجیے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ کہ نہیں، بس ایک سکون مل جاتا ہے کہ دعا ہو گئی، مومنین سے ہوتا ہے التماس سے دعا، ایک سکون ملتا ہے۔ ایک عام آدمی، ایک گناہگار آدمی، ایک ہم جیسا آدمی، اس کی دعا بھی پریشان حال کو سکون دیتی ہے، تو اگر اللہ کا رسول کسی کے لیے دعا کرے، قرآن نے پہلے سے کہہ دیا، ابھی لوگوں سے پوچھا نہیں، قرآن نے سروے نہیں کیا، پہلے سے کہہ دیا تو ان کے حق میں دعا کر، کیونکہ تیری دعا ان کو سکون پہنچائے گی۔ تو اللہ کا حبیب کون ہے؟ جس کی خالی دعا جو ہے وہ سب کو سکون پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر قرآن نے کہا بیویوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں سکون پہنچائیں، تو اب پیغمبر ساری کائنات کو سکون دینے والا ہے، خدیجہ طاہرہ خود رسول خدا کو سکون دینے والی ہے۔
اس آیت میں دو لفظ بہت اہم آئے ہیں. سورہ روم کی آیت جو آپ شب قدر میں پڑھیں گے, شادی کے کارڈ پہ آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہوں گے. دو لفظ بہت اہم ہیں, ہر لفظ اہم ہے لیکن اس وقت کے اعتبار کہا نمبر ایک مقصد کیا ہے, بیویوں کا, تاکہ تمہیں سکون پہنچائے. اب اللہ کا رسول جو کائنات کے لیے سکون لے کے آ رہا ہے, خدیجہ طاہرہ ہیں جو پیغمبر کو سکون دے رہی ہیں. اور اس کے لیے آپ وہ روایت سن لیجئے جو تمام ازواج رسول کی متفقہ روایت, تمام پیغمبر کے گھر کی تمام بیویاں وہ ایک بات کہتی ہیں, اللہ کے رسول بہت ہی نرم تھے. یعنی یہ پیغمبر کے ازواج کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تو پیغمبر کے بارے میں سب نے لکھا کہ پیغمبر بہت نرم تھے. اتنے نرم تھے کہ بعض اوقات مخلص صحابی ابو ذر و سلمان جیسے ذرا سے فرسٹریٹڈ ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ اتنی بدتمیزی کر کے گیا, یہ اتنی بدزبانی کر کے گیا, یہ اتنی بد اخلاقی کر کے گیا, اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. مسکرا کے آپ اس کی باتیں برداشت کرتے رہے. قرآن نے بھی کہا لو کنت فظا غلیظ القلب, اے حبیب اگر تم دل کے سخت ہوتے, لنفضوا الیہ, وہ جو تمہارے چاروں طرف ہے سب بھاگ جاتے. تو اللہ کے رسول کو نرم دل بنایا, جو قرآن کی آیتوں میں یہ ہے نرم دل. مگر ایک بات یاد رکھیے, جو آدمی بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا ہو, بہت ہی نرم دل ہو, اگر کبھی اس کو غصہ آئے, آتا ہی نہیں, لیکن جب کبھی غصہ آئے تو اس کا غصہ بہت خطرناک ہوتا ہے. جیسے زندگی میں غصہ آتا ہی نہیں, سال میں ایک آدھ مرتبہ بھی نہیں آتا ہے, لیکن جب آ جائے پھر اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہے. اللہ کا رسول بہت ہی نرم. قرآن کہہ رہا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب, تمہارا دل سخت نہیں ہے. انک لعلی خلق عظیم, تم بہترین اخلاق والے ہو بہت, لیکن کبھی پیغمبر کو جلال آ جاتا. اب ازواج رسول جو گھر کی رہنے والی ہیں ان کی بات سنی. ازواج رسول کہہ رہی ہیں جب کبھی اللہ کے رسول جلال میں آ جائیں, ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس وقت پیغمبر کے سامنے آنے کی. اور اب ہم یہ سوچتے ہیں کس طرح سے پیغمبر کے کچھ الفاظ شان رسالت کے خلاف ہیں, لیکن وقت بہت کم ہے, کیسے پیغمبر کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے, پیغمبر کے غصے کو ختم کیا جائے. یہ ازواج رسول کی گواہی ہے. صحیح بخاری میں بھی ایک روایت اس سے ملتی جلتی آئی ہے, اور سب کہہ رہی ہیں کہ عام سی بات ہے, اس کے اندر کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. جب پیغمبر کبھی غصے میں جلال میں آ جائے, کیسے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا جائے. اب کہتی ہیں یہ ازواج رسول, ایک نسخہ ہمیں مل گیا, ایک فارمولہ ہمیں مل گیا, ایک طریقہ ہمیں معلوم ہو گیا. جیسے ہی پیغمبر جلال میں ہوں, ایسا جلال کہ زمین و آسمان توبالا ہو جائیں, لیکن ان کے سامنے صرف خدیجہ کا نام لے لو, خالی نام, اور کوئی فضائل نہیں, کوئی تاریخ نہیں, صرف نام خدیجہ. اوہ ایسا لگا یہ وہ رسول ہے ہی نہیں. ایسا اتنی تیزی سے پیغمبر بدل جاتے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. خدیجہ طاہرہ کا نام سنا تو ان کے فضائل بیان ہونا شروع ہوتے ہیں, ان کی حالات بیان کرنا شروع کرتے ہیں. وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی, وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کسی نے کہا کہ آپ کو ان سے بہتر بیوی ملی, تو پیغمبر نے کہا نہیں انہوں نے 3 ایسے خدمات. وہ نہیں, یہ تو ایک فارمولہ بن گیا. ازواج رسول کے پاس یہ ایک اصول ہے, پیغمبر کے غصے کو اگر ٹھنڈا کرنا ہو تو خدیجہ کا نام لو, اس لیے کہ خدیجہ اس کا نام ہے جس نے رسول کو خالی زندگی میں ہی سکون نہیں پہنچایا, دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنا سکون پہنچاتی ہیں کہ پیغمبر نام خدیجہ سنتے ہیں, پیغمبر کا جلال چلا گیا, اور پیغمبر اتنے زیادہ سکون میں آ جاتے ہیں. اب سنیے ایک اور دلیل, اور پھر میں نے کہا آیت کے ایک اور لفظ پہ میں جاؤں گا. ایک اور دلیل, الحمدللہ میں ویسے یہ باتیں کہتا نہیں, لیکن چونکہ تقریباً آدھی شیعہ دنیا اردو دان جانتی ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نے مجھے مکہ اور مدینہ جانے کی سعادت بار بار دی, حج پہ بھی, عمرے پر بھی, قافلوں کے ساتھ بھی, اکیلے بھی کئی دفعہ گیا, بہت دفعہ, یعنی اتنا کہ اب گنتی بھی نہیں کرتا ہوں, تکبر بھی آ جاتا ہے, بھول بھی جاتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, جن کے ساتھ میں جاتا ہوں اس میں انڈیا کے لوگ بھی تھے, پاکستان کے تھے, گلف کے تھے, یورپ کے ہیں, امریکہ کے ہیں, کینیڈا کے ہیں, افریقہ کے, دنیا بھر, سب جگہ جتنے لوگ جاتے ہیں عمرے پر یا حج پر مکے میں, سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنا قریب ہوٹل مل سکے خانہ کعبہ. اب حیثیت نہیں ہے, بہت مہنگا ہے, اتنی آدمی کی مالی استطاعت نہیں ہے, تو وہ مجبوراً دور ہی جائے گا. اس لیے کہ بہرحال خانہ کعبہ کی زیارت مل جائے بڑی بات ہے, لیکن جو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں ہر ایک کی خواہش ہے جتنا قریب سے قریب خانہ کعبہ کے ہوں. یہ کربلا کا بھی ہے, یہ نجف کا بھی ہے, یہ ہر قابل احترام جگہ کا ہے کہ بس ہمیں کوئی زحمت نہ ہو, ہوٹل سے اترے, آنے جانے کا ٹائم کیوں لگے, یہ وقت بھی خانہ کعبہ میں کیوں نہ گزاریں, یہ وقت بھی مولا کی زری پکڑ کے کیوں نہ گزاریں, یہ وقت بھی آقا حسین کی حرم میں کیوں نہ گزاریں, قریب سے قریب. اللہ کے رسول نے جب مکہ فتح کیا, جب پیغمبر نے ہجرت کی تو اس وقت تک تو اپنے اسی مکان میں تھے,
جہاں پیغمبر کی ولادت نہیں، شادی کے بعد خدیجہ طاہرہ نے رکھا تھا. اس کے بعد اب جب واپس آئے فتح مکہ کے بعد پیغمبر آخری حج میں، آخری حج، اب پیغمبر مکے کے حاکم ہیں، وہ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں، ان کا اپنا گھر بھی اس مکے میں ہے، جناب خدیجہ کا گھر بھی اسی مکے میں، یہ دونوں حرم سے قریب ہے. پیغمبر اسلام نے کہاں پہ قیام کیا؟ خیمہ لگایا جہاں مکہ ختم ہو جاتا ہے، شہر کے باہر. شہر کے باہر آج بھی وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہے نا، مسجد شجرہ، درخت والی مسجد، کہ اس کے درخت کے نیچے پیغمبر کا خیمہ لگا تھا، مسجد شجرہ. کہاں؟ جو اس زمانے میں مکے سے باہر تھی. اس کے بعد مکہ شروع ہوتا ہے، پیغمبر حج کے لیے آ رہے ہیں اور مکے سے باہر قیام کر رہے ہیں. ایک عام مومن بھی کبھی تیار نہیں ہوتا ہے مجبوری کے علاوہ. اللہ کے رسول کو تو کوئی مجبوری نہیں. تو کسی نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر ہیں، آپ مکہ شہر میں آ جائیے. چلیے، آپ کا اپنا مکان بھی اور مکے کا ہر آدمی آپ کو اپنے گھر میں مہمان رکھے، آپ کے لیے کیا مسئلہ؟ آپ یہاں کیوں قیام کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے سیدھے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا. آج بھی آپ وہاں جائیں گے، مسجد شجرہ دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، اگر ابھی تک آپ میں سے کوئی نہیں گیا، خدا ہر مومن اور ہر مومنہ کو حج، عمرہ اور چہاردہ معصومین کی زیارت سے جلد از جلد مشرف کرے. یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا. وہ مسجد دیکھیے گا، پیغمبر نے سیدھے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا. اس مسجد سے بالکل سیدھے ہاتھ میں دیکھیں گے قبر خدیجہ. پیغمبر نے کہا میں نے قیام اس لیے کیا ہے کہ مجھے یہاں قبر خدیجہ کی قربت کی وجہ سے سکون ملتا ہے. خدیجہ طاہرہ کی وفات کو کتنے سال گزر گئے. پیغمبر، اب میں جملہ جو کہہ رہا ہوں یہ میرا، یہ رسول کا نہیں. ایسا نہ ہو کہ میرا اپنا روزہ بھی غلط ہو جائے، لیکن جملہ جو ہے میرا اپنا. پیغمبر خانہ کعبہ کے قریب رہ سکتے ہیں، کعبہ چھوڑ کر قبر خدیجہ کے قریب جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو سکون لوگوں کو کعبے میں ملے گا اس سے زیادہ سکون مجھے قبر خدیجہ سے ملا کرتا. کیا کہنا اس خدیجہ طاہرہ کا جو اللہ کے رسول کے لیے اتنا سکون لے کے آ رہی کہ زندگی میں بھی، قبر کے ذریعے بھی، خالی نام خدیجہ کے ذریعے بھی. ایک بات اور یہ یاد رکھیے گا، اس سے ایک نتیجہ نکلے گا جو کل آئے گا. بھائی دوسری بات کیا قرآن نے اسی آیت میں کہا جہاں بیویوں کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا تمہارے سکون کے لیے نا. اور پھر قرآن کہتا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی وجہ سے تمہارے درمیان ایک محبت ہے اور رحمت ہے. یہ بیوی گھر میں آئی تو رحمت لے کے آتی. بیویاں گھر میں رحمت لے کے آتی. کوئی کہیں گے مولانا آپ کو نہیں پتا ہمارے گھر میں کیا ہے. نہیں، وہ تو پھر آپ کی اپنی کوئی غلطی ہوگی. شادی کے موقع پہ انتخاب وہ الگ چیز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے رحمت لے کے آتی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا، ایک طریقہ ہے، علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، بلکہ اردو کتاب دیکھ لیجیے گا، تہذیب الاسلام، یہ حدیثوں کی کتاب ہے، بہار الانوار کا ایک خلاصہ، کہ جب دلہن آئے تو اس کے پیر کو پانی سے دھو کے پورے گھر میں پانی چھڑکو. وہ رحمت لے کے آ رہی، پورے گھر کے اندر رحمت. دودھ سے نہیں، پانی سے اس کے پیر دھو اور اس کو پانی، پورے گھر کے ہر کونے میں پانی چھڑکو کہ رحمت آئی، چاروں طرف رحمت. یہ رحمت لے کے آ رہی. اچھا، اب اللہ کا رسول، یہ آیت تو ہے نا، یہ آیت ہے کہ جہاں شادی ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے ذریعے رحمت بھیجی. رسول کون ہے؟ رسول وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے رسول، ہم نے تمہیں کائنات کے لیے رحمت بنایا. جو کائنات کے لیے رحمت ہے خدیجہ طاہرہ، اس کے لیے رحمت بن کے آ رہی. عظمت خدیجہ کو پہچانو، جو ساری کائنات کو سکون دے، اللہ کا رسول وہ اللہ کے رسول کو سکون دے رہی. جو ساری کائنات کے لیے رحمتاً للعالمین ہے، خدیجہ اس کے لیے رحمت بن کے آ رہی. اسی لیے پیغمبر کا ایک جملہ بھی تھا، اور ایک جملہ میرا سن لیجئے، کیونکہ اس سے میری پرسوں کی مجلس اس جملے سے آگے بڑھے گی. پرسوں کی تو اللہ کے رسول رحمت بھی آئی خدیجہ کے ذریعے. دیکھیے، یہ میں پیغمبر اسلام کی فضیلت میں کمی نہیں کر رہا ہوں کہ خدیجہ طاہرہ کا رتبہ بتانا ہے. خدیجہ طاہرہ اور رحمت لائیں، سکون لے کر آئیں. اور یہاں پر آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے وہ مشہور واقعات ہیں جس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آج میں بیان بھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ پھر یہ پرسوں دوبارہ دہرانا پڑیں گے. خلاصہ یہ کہ خدیجہ طاہرہ نے اسلام کے اعلان کے بعد اپنی ساری دولت مسلمانوں پہ قربان کی. بچہ اس بات کو جانتا ہے. خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے ایک بات، ساری دولت دے دی نا رسول کو، وہ تو آپ نے واقعات سنے ہیں، اتنے سارے علماء سے سنے ہیں کہ میرے لیے اس پہ بات کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اگر اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر آج پوری نہیں ہوئی تو کل پوری ہو جائے گی، پرسوں کی بات الگ ہے، وہ بھی اسی ذکر خدیجہ سے متصل ہوگی، لیکن موضوع بدلے گا پرسوں۔ کل یہی بات شاید آگے بڑھے، وہ یہ کہ اب ایک بات یاد رکھیے، کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جو پریشان حال نہ ہو۔ ہر آدمی پریشانی، ہر آدمی زحمت، ہر آدمی مصیبت۔ ہم لوگوں سے بہتر اس کو اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ جیسے کسی علاقے میں لوگ زیادہ بیمار ہیں کہ نہیں ہیں، ڈاکٹر سے بہتر کون جانے گا؟ اسی کے پاس مریض آتے ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں دعا کے لیے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی، یعنی بظاہر جو آدمی اتنے اچھے ہم کو نظر آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کتنی اچھی ان کی زندگی ہے، کتنے خوشحال ہیں، کتنے مالدار ہیں، کتنے اچھے علاقے میں رہ رہے ہیں، کتنے اچھے ملک میں رہ رہے ہیں، اولادیں سب کی بڑی بڑی، بظاہر ساری قابل اولادیں ہیں، ترقی والی اولاد، لیکن جب وہ آ کے اپنا دکھڑا سناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو۔ آخری زمانہ تو ہے اس بات کا نام کہ ایک پریشانی جائے گی تو دوسری آئے گی، تو بلکہ دوسری نہیں، ایک جائے گی تو نئی 10 آئیں گی، اور وہ 10 جائیں گی تو نئی 100 آئیں گی، ایک کے بعد دوسری پریشانی۔ میں ایک چھوٹی سی اس کی دلیل دے دوں۔ انٹرنیٹ کے اوپر آپ جائیے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطیب حضرات، مجھے تو اب تک مجلس پڑھنا نہیں آتی ہے، دیکھیے جو ابھی آپ نے سنا، اٹھ کے باہر جائیں گے آپ کہیں گے کوئی مجلس تھی، کچھ تھا ہی نہیں اس کے اندر، لیکن جو بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علماء، ان کی بھی آپ جا کے دیکھ لیجیے تقریریں جو یوٹیوب پر ہیں، مثلا کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000۔ اب وہی عالم اگر کبھی کوئی دعا بتا رہے کہ فلاں مسئلے کی یہ دعا، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اب میری یہ تقریر ہے، آپ کل پرسوں جا کے دیکھ لیجیے گا، 500 ہوں گے، 700 ہوں گے، 800 ہوں گے، یہ بھی میں کچھ زیادہ کہہ گیا، لیکن چلے بہت ہوتا ہے 2,000 3,000 محرم میں۔ لیکن جو میری کچھ دعاؤں والی تقریریں ہیں، کلپ ہے، 60,000 70,000، میں خود چکرا گیا کبھی 60,000 70,000 کس دنیا سے اتر کے آئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سنا؟ مولانا آپ کو نہیں سنا، جو دعا آپ بتا رہے نا یہ اس کا مسئلہ تھا، اس لیے اس نے اس کو سنا۔ تو خود اسی سے اندازہ مجھے ہو رہا کہ مجھ جیسے آدمی جس کے عام طور پہ بہت اگر ایام اعظا میں لوگوں کو شوق ہوا، جو ہر 24 گھنٹے مجلسیں اپنے گھر میں لگا کے رکھتے ہیں، تو ایک ہماری بھی لگا دی تو 2,500 ویوز، لیکن دعائیں 60,000 70,000 80,000 تک 1 لاکھ تک بھی گئے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں، ایک تو دعائیں میں بھی آپ کو کل پرسوں بتاؤں گا، لیکن وہ اس لیے سے نہیں بتاؤں گا، میں تو اس لیے کہ میرا موضوع ہے دعا کے لیے۔ بات یاد رکھیے، جو دعا کسی طریقے سے قبول نہ ہو رہی، اس دعا کا طریقہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ ہمارے پاس اس حوالے سے حدیثوں کا اتنا بڑا ایک سلسلہ ہے کہ میں اس کو بیان کروں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ 2 بہت چھوٹی سی باتیں۔ میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کے حوالے سے کہا جاتا کہ جب وہ گئے تھے مقتل میں تو آقا حسین نے ام لیلہ سے کہا تھا کہ اکبر کے لیے دعا کرو، کیونکہ مسئلہ یہ جملہ نہیں، اگلا جملہ، کیونکہ خدا بیٹے کے حق میں ماں کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے۔ بہت مشہور جملہ ہے آپ کا، میں اس وقت روایت کی سند پہ بات نہیں کر رہا ہوں، اصول۔ اچھا، اب اس سے زیادہ مشہور، آج کل تو بہت زیادہ یہ چیز مشہور ہو گئی، وہ کیا ہے؟ عمل ام داؤد، 13 14 15 رجب 3 دنوں کا عمل ہے۔ اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جب کبھی یہ مسئلہ پیش آ جائے تو سال میں کبھی بھی چاند کی جو 3 راتیں ہوتی ہیں 13 14 15، وہ ہے کیا؟ داؤد رقی، ان کی ماں نے آ کر، داؤد کی ماں ام داؤد، چھٹے امام سے فریاد کی کہ میرے بیٹے کو ظالموں نے بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیا، مر کر ہی نکلے گا۔ جس ظالم کا تذکرہ تھا وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کا تعارف کراؤں۔ بہرحال اس زمانے کے حکمران چھٹے امام کے زمانے کے ایسے ہی تھے، اب تو اس کی موت یقینی۔ امام نے کہا کہ جب ایسا مسئلہ آ جائے موت و حیات کا تو یہ عمل کرو 3 دن، اور تمہیں کرنا، کیونکہ ماں کی دعا اور ماں کا عمل اولاد کے حق میں خدا جلدی پورا کرتا ہے۔ خود امام موجود ہیں، میں دعا کر لوں کافی ہو کیا؟ کہا نہیں، ماں کی دعا کی اہمیت بتانا۔ آپ کا جو مسئلہ کسی طرح بھی حل نہ ہو، حضرت موسیٰ کو ایک مرتبہ بڑا تجسس ہوا، بہت تجسس ہوا کہ بھائی جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے ہوا ہو شاید کہ دنیا میں کوئی بہت ہی نالائق قسم کا پڑوسی مل گیا ہو۔ جس قوم میں حضرت موسیٰ نبی بنا کے بھیجے گا وہ تو اتنی بدتمیز قوم تھی۔
بہرحال کسی وجہ سے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اچھا پڑوسی ہونا چاہیے نا. خدا بندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہا فلاں شہر میں چلے جاؤ، اس کے بازار میں جو فلاں دکان ہے قصائی کی، وہ تمہارا پڑوسی بنے گا جنت میں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ چھپے رستم ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے نہیں اندازہ ہوتا کہ کتنے بڑے، لیکن خود عبادت گزار، خود اطاعت گزار، چھپ کے گئے وہاں پہ. شہر میں پہنچے، اس دکان کے پہلے تو باہر سے سروے کیا، دیکھتے رہے کہ کس طرح سے یہ دکانداری کر رہا ہے. کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، جیسے سب کرتے ہیں ویسے یہ بھی کر رہا ہے. آخر شام کو جب دکان بند ہوئی، گئے، کہا کہ میں مسافر ہوں، میں تمہارے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں. پہلے زمانے کا یہی طریقہ تھا، ہوٹل نہیں ہوتے تھے، جو مسافر آتا تھا یا مسجد یا کسی کے گھر مہمان بنتا تھا، بسم اللہ چلے میرے گھر میں، لے کے گئے. اب وہاں گئے، اس کے ساتھ ٹھہر، اس کے ساتھ راستے میں دیکھا کوئی بات نہیں، گھر پہنچ کے بھی کوئی بات نہیں، لیکن پہلا کام اس نے گھر پہنچ کے یہ کیا کہ کہا بیٹھیے میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کہ وہ برابر کے کمرے میں گیا، تھوڑی دیر رہا، پھر باہر آیا مسکراتا ہوا. موسیٰ نے کہا وہ کیا تھا وہاں پہ جو مسکرا رہے؟ کہا کچھ نہیں. نہیں کچھ تو ہوگا. کہا کیا وہ بڑی بوڑھی ماں ہے جو بیچاری اب اپاہج ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے نا، لنگڑی لولیا، نہ چل سکتی ہے نہ حرکت کر سکتی ہے، بستر پہ پڑی رہتی ہے. میں ساری رات اس کی خدمت کرتا ہوں، صبح دکان میں جاتے وقت آخر میں اس سے مل کے اس کے سارے کام کر کے آتا ہوں. دن بھر کی تھکن کے بعد بھی شام کو سب سے پہلے اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں، پھر کسی کام میں لگتا ہوں. تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، نیک اولاد تو ایسی ہوتی ہے، مسکرا کیوں رہے؟ کہا کہ بڑھاپا ہے ماں کا. کوئی بدتمیزی کا جملہ اس نے نہیں کہا بڑھاپا ہے. تو بعض ایسی باتیں کہی جاتی ہے کہ ہمیں تو ہنسی آتی ہے. کہا کیا اس نے کہا روز ایک بات وہ کہا کرتی ہے، بیٹا تو میری اتنی خدمت کر رہا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تجھے موسیٰ نبی کا پڑوسی بنا ہے. اے میرے مہمان دیکھ، کہا موسیٰ جیسا عظیم نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، کہا مجھ جیسا ایک عام گناہگار قصائی، میری ماں ایسی بے وقوفی کی دعا کرتی ہے کہ مجھے تو روز ہنسی آتی ہے. موسیٰ نے کہا اب میرے دل کو اطمینان ہوا کہ میرا پڑوسی بالکل حق رکھتا ہے کہ میرا پڑوسی بنے. تو ماں کی اتنی بڑی دعا کہ موسیٰ کا پڑوسی، یہ ماں مانگے گی موسیٰ کے زمانے کی. آج کی ماں مانگے گی کہ میرا بیٹا حسین کا پڑوسی بنے، علی کا پڑوسی بنے، رسول خدا کا پڑوسی بنے، کیونکہ ماں کی دعا میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے. تو اب یہ کیا موضوع کیا بنا؟ ہم سب کی مشترکہ ماں کا نام ہے خدیجہ طاہرہ. جو مسئلہ آپ کا کبھی حل نہ ہوتا ہو، خدیجہ کے نام کے ذریعے سے آپ اللہ سے دعا مانگ کے دیکھیے کتنے جلدی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے. جب داؤد کی ماں دعا مانگے، داؤد بہت عظیم ہوں گی مگر خدیجہ جیسی تو نہیں ہے نا. جب قصائی کی ماں دعا مانگے، بہت عبادت گزار ہوں گی، خدیجہ طاہرہ جیسی تو نہیں ہے. اللہ ان ماں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. تو ہماری اور آپ کی دعا اگر نام خدیجہ کے ذریعے ہو، مگر 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 کیونکہ افطار کا وقت بہت قریب آ گیا، مگر خدیجہ طاہرہ کو یہی ایک شکوہ تو ہے، یہی ایک شکوہ. اب جو میں اس وقت مصائب کی روایت پڑھ رہا ہوں نا، یہ اگر یہاں عمر کے اعتبار سے کوئی 50 سال سے زیادہ کا ہے اور ہندوستان کا ہے، شمس الواعظین مولانا ابن حسن ننیروی صاحب علیہ اللہ مقام، کیا شخصیت اور کیا خطابت تھی. ان کا انداز انہی سے شروع ہوا، انہی پہ ختم ہو گیا. وہی اکثر پڑھا کرتے تھے، میں بہت مختصر جملے، وقت نہیں. یہی شکوہ ہے خدیجہ طاہرہ کہ اس امت کے لیے میں نے کیا کیا قربانیاں نہ دی.